بسم اللہ الرحمن الرحیم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو اور عزیز ساتھیو، رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہمارا رمضان گزرا ہے وہ یقیناً روح کو تھپیڑے مارنے والا سال تھا ہمارے لیے۔ جن کو اسلام سے محبت ہے، جن کو رمضان سے، روزے سے محبت ہے، یقیناً ان کے لیے وہ تکلیف کا سبب تھا ہمارا سال۔ تو اللہ نے ایک بار پھر ہمیں یہ رمضان دیا ہے، اور اللہ ایک بار پھر یہ آزمانا چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں کو رمضان کی کتنی فکر ہے اور رمضان سے کتنی محبت ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر کے یہ ثابت کریں کہ اللہ ہمیں واقعی رمضان کی ضرورت ہے، ہمیں واقعی رمضان سے محبت ہے، ہم واقعی رمضان کے منتظر تھے، ہم واقعی روزے کی فراق میں تھے۔ دوستو، اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں اور جو اپنی اب تک کی زندگی میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ان تمام گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے، اور آگے گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کیا جائے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک بات ذہن میں رکھیں جو کہ کتابوں میں آتا ہے، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر نسخہ جو ہے گناہوں سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ اس بات کو خیال دل میں رکھا جائے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس وقت اس جملے کو اور اس سوچ کو، اس خیال کو اپنی زندگی کا ٹکڑا بنا لیا، اپنی زندگی کے اندر اس کو معیار بنا لیا، اس دن سے میرے بھائیوں ہمارے گناہوں کی عادت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے 7 دروازوں کے پیچھے بند کیا، اور جو بت وہاں پہ رکھا ہوا تھا اس کے اوپر ایک موٹا کپڑا ڈال کر کہا، قالت، قرآن کی آیت ہے، قالت حیت لک، اب تو آ جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا، اے بے نور آنکھوں والی عورت، تو 7 دروازوں کے پیچھے تو لوگوں سے حیا کر رہی ہے، اور اس بے نور آنکھوں والے بت کے اوپر تو پردہ ڈال کے حیا کر رہی ہے، جو کہ جھوٹا ہے، فریبی ہے، تو پھر میں اپنے سچے اللہ سے حیا کیوں نہ کروں؟ یاد رکھیں، ایمان کا سب سے پہلا شعبہ جو ہے وہ حیا کا ہے۔ تو یہ خیال جس دن ہمارے دل میں جذب ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس دن سے ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ رمضان تقویٰ بانٹنے کے لیے آتا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ رمضان کے اندر جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کھانے موجود ہیں، وضو کرتے ہیں تو ہم پانی منہ میں لے جانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، اگر ہم کھائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو کیا جب ہم آنکھوں سے موبائلوں پہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں، کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا جب ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اس وقت اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا جب ہم اپنی رشتہ داریوں کو تاڑ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے منہ پہ گالیاں دیتے ہیں، اس وقت اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا جب ہم زنا کرتے ہیں، جب ہم شراب پیتے ہیں، جب ہم لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اس وقت اللہ نہیں دیکھتا؟ تو میرے بھائیوں، جس دن ہم نے یہ خیال اپنے دل میں بسا لیا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس دن سے انشاءاللہ ہماری گناہوں کی عادت ختم ہو جائے گی۔ اور رمضان سے پہلے اپنے آپ کو پاک کریں۔ رمضان کے اندر جب آپ داخل ہو تو اللہ کو رشک ہو کہ ہاں میرے بندے پاک صاف ہو کر کے میرے دربار میں حاضر ہوئے۔ نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اگر حج واجب ہے تو آپ حج کے لیے تیار رہیں، صدقہ دیں، فطرہ دیں، جو آپ کر سکتے ہیں نیکی کا کام وہ کریں، لیکن سب اس سے پہلے آپ فرائض انجام دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندے کی توبہ آسمان تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ بندے کی جنبش لب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اللہ اس سے پہلے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔
سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھ، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ ایک جھٹکے میں معاف کر دے گا۔ لیکن دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں، گڑ گڑائیں۔ اور سب سے ضروری چیز جو میں نے بیان کی، سب سے اچھا نسخہ جو ہے گناہوں سے بچنے کا، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دل میں اس بات کو بسائیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان کی تیاری شروع کریں، رمضان کو رمضان کے ساتھ رمضان کو رمضان سمجھ کے، اس کی اہمیت کو سمجھ کر، اس کی کرامت کو سمجھ کر اس کو گزاریں۔ پتہ نہیں اللہ ہمیں آگے کا رمضان دکھائے گا یا نہیں بھی دکھائے گا، کیونکہ موت کا کوئی توقع نہیں کہ کب اللہ ہماری سانسوں پہ پابندیاں لگا دے، کب اللہ ہم کو اپنے قریب بلا لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ طول عمل نہ رکھیں، اپنی زندگی کا جو لمحہ موجود ہے اس کو غنیمت جانیں اور اس میں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جس دن آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں گے نا، اس دن جو بوجھ ہلکا ہوگا سینے سے، اس دن آپ کو اہمیت پتہ چلے گی کہ کاش یہ توبہ اللہ سے پہلے کر لی ہوتی تو جو بوجھ دل پہ تھا یہ اتر جاتا۔ اور اطمینان قلبی کے لیے اللہ کا ذکر ضرور کر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ مقصد بتانے کا یہی کہ رمضان کریم آ رہا ہے۔ پچھلے سال روزے داروں کی تعداد بہت کم ہو گئی اور اس سال تو اللہ بہتر جانے۔ تو ڈر یہ لگتا ہے کہ جو عذابات ہمارے اوپر آ رہے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ رمضان اپنی مرضی سے گزاریں تو اللہ پھر اپنی مرضی شروع کرے۔ تو خدا را اس رمضان کو غنیمت سمجھیں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اور اللہ نے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہمیں رمضان گزارنے کی، مسجدوں میں جمع ہونے کی، مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اس کو ہم غنیمت جانیں اور رمضان کو رمضان سمجھ کر کے، رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھ کر کے رمضان گزاریں۔ ہم سے جو گناہ ہوئے اللہ ان کی معافی مانگنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے رشتہ داریاں توڑ رکھی ہیں اللہ ان کو جوڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہی گئی اور سنی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔